یہ آپ کا سوال بجایا ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں یہ جو میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ امریکہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی کہ اس نے کھربوں ڈالر لگائے اور افغانستان میں افلاس اور بھوک ہے، اس بھوک کو انہوں نے پرماننٹلی ختم نہیں کیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے آئے تھے، عوام کے لیے نہیں آئے تھے، افغانوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے مینینز، اپنے جو ان کے کٹ پتلی تھے ان کو جیبیں بھرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جیبیں بھروا لی ان سے، اور وہ جن کی جیبیں بھر گئی ہیں وہ یورپ چلے گئے، وہ کویت اور وہ یو اے ای چلے گئے، وہ ہندوستان چلے گئے، وہ ترکی چلے گئے، وہ آسٹریلیا چلے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ مدد کرنی چاہیے، بڑی طاقتوں کو بھی مدد کرنا چاہیے اور ہمسایہ پڑوسی ممالک کو مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اب افغانستان میں یہ افغانستان کا ان کا جو بڑا مسئلہ ہے، وہ جو اثاثے ہیں ان کے جو ریزرو بینک آف انڈیا امریکہ میں پڑے تھے، وہ تو انہوں نے منجمد کیے ہیں، وہ طالبان حکومت کو نہیں دے رہے ہیں، جو طالبان کا اپنا اثاثہ ہے وہ منجمد ہے۔ اس لیے میرے خیال میں کسی وجہ ورلڈ بینک کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے لیکویڈیٹی کا، پیسوں کا، وہ حل کرنا چاہیے، اور عوام کے لیے بھوک افلاس سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہ لوگوں کو بھوک افلاس سے نکالنے کے لیے ہیومینیٹیرین امداد دینی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ جو بھی انسانی مدد آئے گی افغانستان میں، وہ طالبان کی طرف سے عادلانہ تقسیم ہوگی، کیونکہ وہ کنی کی حکومت کی کارندے نہیں ہیں، یا جس میں وہ خود جیبوں میں ڈالتے تھے۔ طالبان اسی طرح سے اس میں شک نہیں کہ وہ انصاف اور اس پہ بلبوتے پہ وہ کھڑے ہیں، وہ عادلانہ طور پر وہ جو بھی امداد آئے گی وہ نقدی ہو، وہ نقدی کے علاوہ وہ جنسی ہو اور کماڈیٹی کو، وہ مستحقین کو پہنچے گی، یعنی جو لوگ اس کا حق رکھتے ہیں، جو غریب ہیں، جو واقعاً وہ ان کے گھروں میں کچھ ہے نہیں، ان کے تک پہنچے گی۔ اس لیے میرے خیال میں یہ مدد کرنی چاہیے، اور یہ سب سے پہلے سب سے زیادہ پاکستان اور یہ ان کے ایران اور ان کے دوسرے ہمسائے روس اور چین، یہ سارے مل کر جو ہے نا اس کا مداوع کرنا چاہیے۔ البتہ طالبان کو اسی طرف کہ وہ طالبان کی حکومت ریکگنائز کیا جائے، اس کو مانتا دیا جائے، اس کے لیے شاید ابھی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تمام پڑوسی ممالک کو، یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑوسی ممالک کو بھی مطمئن کرے اور ساتھ ساتھ دنیا کی کمیونٹی کو بھی مطمئن کرے کہ نہیں، وہ پرانے طالبان نہیں ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، وہ اپنے کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنی ٹیم بھجواتی ہے دنیا میں، تو مطلب ہے کہ وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پروپیگنڈا اتنا ہے کہ وہاں پہ خواتین پر پابندیاں یہ بھی غلط ہے۔ خواتین پہ مجھے کل کسی نے فون کیا تھا، وہ آئے تھے، وہ کسی شادی پہ آئے تھے اور قندوز سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں پہ شادی تھی، اس شادی میں رقص بھی تھا، اس میں خواتین بھی آئی تھی، اس میں وہی جس طرح خواتین آتی جاتی تھی اس طرح آئی تھی، یہ نہیں تھا، اور نہ طالبان نے ممانعت کی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے ان کے خلاف، ورنہ اس سے بہیمانہ ظلم میں ہوئی ہے، کسی نے اس کے خلاف نہیں اٹھایا، کیونکہ ویسٹرن پروپیگنڈا ایک طرف، یہ پروپیگنڈا جو ہے نا یہ بہت بڑی آفت ہے، ایک طرف یہ میڈیا جو ہے نا یہ بہت بڑی آفت بن گئی ہے۔ اب میں تاریخ میں بات کروں گا، یہ دوسری جنگ عظیم کو شکست میں، نازیوں کی شکست روسیوں کی وجہ سے ہوئی۔ اگر روسی نہ ہوتے تو نازی شکست نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ 200 ڈویژن فوج انہوں نے روسیوں کے خلاف میدان میں لائے تھے، اور مغرب یورپ میں 12 ڈویژن تھے، لیکن پروپیگنڈا دیکھے، وہ کتابیں دیکھ کے اور فلمیں دیکھ کے وہ زیادہ امریکی اور برطانیہ کی طرفدار ہوتے، روسیوں کا کوئی نام نہیں لیتے۔
اب بہت کم اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا بہت مہیب پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے سے پہ نہیں جانا چاہیے. افغانستان میں ایسے حالات نہیں ہیں جس طرح یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور نہ خواتین پہ اس طرح سخت پابندیاں ہیں جس طرح کہتے ہیں. یہ میرے خیال میں پروپیگنڈا ہے افغانستان. میں نے تو کہا کہ جو اٹراسٹیز یہ ان کے مغرب کے ساتھیوں نے اس افغانستان میں کی, میں تو ادھر تھا, وہ اس کا عشیر برابر بھی طالبان نے نہیں کیا. لیکن طالبان کا نام وہ کہتے ہیں نام اچھا وہ بدنام وہ ہے, کیا نام ہے میں بھول گیا, وہ جو کہتے ہیں اردو میں, تو وہ بدنام کیے گئے ہیں. وہ اتنے برے نہیں ہے جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ میرے خیال میں طالبان کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو اس سائٹ پہ توجہ دیں اور اپنا پروپیگنڈا بڑھا دیں, اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ مائنڈ نہ کریں, وہ افغانستان سوسائٹی کو ذرا آزاد چھوڑ دیں. یہی باتیں میرے خیال میں افغانستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اور پاکستان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان تو وہ ہے, پاکستان تو امن چاہتا ہے افغانستان میں. پاکستان کا تو جو پاکستان پہ جو کھاری ضربیں آتی ہے پروپیگنڈے کی, وہ افغانستان کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان انڈیفرنٹ ہو نہیں سکتا, مداخلت نہیں کرنی چاہیے افغانستان میں. لیکن یہ کہ کس طرح وہ انڈیفرنٹ ہو نہیں سکتا. کل پاکستان کو آپ دیکھیں, ترخم جائے, چمن جائے, وہی لوگ جو پاکستان کو گالیاں دیتے تھے اب ادھر آنا چاہتے ہیں. تو مطلب ہے جب آپ کا ادھر آنا ہے پاکستان کے بغیر آپ کا جینا نہیں ہو سکتا. اس لیے پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے جو 40 سال سے نہیں بلکہ 70-75 سال سے جاری ہیں, اس پہ افغانوں کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ پروپیگنڈے اس پہ میں ایک دفعہ کسی اور پروگرام میں بات کروں گا کہ کس طرح یہ دونوں کی وہ کرنا چاہیے. یہ دونوں ممالک جو ہے نا, ایک واقعاً عوامی سطح پر اور وہ ملکوں کی سطح پر ان کا ایک دوستی کا اور ایک بھائی چارے کا اور ایک اچھے ہمسائیگی کے تعلقات ہونے چاہیے.